الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا واق۔ اور بے شک مذاق اڑایا گیا رسولوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے، پس ہم نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، تو کیسا تھا عذاب۔ کیا وہ خدا جو مہربانی فرما رہا ہے ہر نفس پر کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اور ان مشرکین نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی بات سے جسے وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی یا وہ گوئی کر رہے ہو، بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب، اور روک دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا، اور نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ اس جنت کی کفیت جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے ایسی ہے کہ اس کے نیچے رواں ہیں ندیاں، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا اور اس کا سایہ بھی رہے گا۔ یہ انجام ہے ان کا جو ڈرتے رہے اپنے رب سے۔ اور کفار کا انجام آگ ہے، اور جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اسے فصیح عربی زبان میں۔ اور اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس صحیح علم، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار، نہ کوئی محافظ۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، مارتا وہی ہے، پیدا وہی کرتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، کشادگی اور تنگی وہی کرتا ہے، اگر جو چاہے وہ کرے۔ ہر چیز کا مالک، خالق اور بادشاہ ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں، ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ کفار سے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ پھر مکہ کے پہاڑوں کو سونے اور چاندی کر دیں، زمین سے نہریں نکال دیں، اور عرب کے ریگستان کو سبزہ زار بنا دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا پل بھر میں کر سکتا ہے، مگر یہ لوگ تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی رسولوں سے اسی طرح معجزات طلب کیے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، جس پر انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اگر ان کی خواہش پوری کر دی گئی اور یہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، البتہ کفار ذلت اور سختی میں مبتلا رہ کر جہنم میں جائیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بھی فرمائی کہ مومنین کے دل و دماغ ایمان سے
منور ہوتے ہیں اور وہ یاد الہی سے ہی اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اور ذکر الہی سے ہی ان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان قلب صرف یاد الہی سے ہوتا ہے، اور یاد الہی میں مصروف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے اور ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ یہی لوگ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین، منکرین، یہود اور نصارہ کے جواب میں فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہر طرح کی اذیت دینے کے علاوہ مذاق بھی کرتے تھے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ منکرین اور کفار کا یہی دستور شروع سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے مذاق کرتے رہے، اور ان کا انجام رسوائی اور ذلت ہوا اور وہ دائمی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کا شریک کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا تھا، اور یہود و نصارہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بت جن کو تم پوجتے ہو اور ان میں کوئی ایسا ہے جس نے کچھ تخلیق کیا ہو یا تمہاری نگہبانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہو؟ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے جو تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، ان کو ہی تم نے اللہ تعالیٰ بنا لیا۔ کتنے کم عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ جو تم کو ڈھیل دے رہا ہے اس ڈھیل کے دھوکے میں مت آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جس کو تم پوجتے ہو ان میں کوئی ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہو؟ اس کا نام بتاؤ۔ ہرگز کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کفار کو مہلت دی جاتی ہے، ان کے عمل کو ان کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغ جن میں پھل قسم ہا قسم کے اور سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ان کے مقابلے میں کفار کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض و قرآن پاک کو پہچان کر بہت خوش ہوئے اور مان لیا، لیکن بعض بد نصیب منکر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں اور شرک سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خود میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخر میں فرمایا قرآن پاک کو لوگوں کی آسانی کے لیے عربی میں اتارا گیا، کیونکہ عربی ان لوگوں کی زبان تھی، تاکہ وہ آسانی سے سمجھ جائیں اور عمل کر سکیں۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ اتنی مہربانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین بھیجنے کے باوجود اگر یہ لوگ سچ کی تابع داری نہیں کرتے اور گمراہیوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا کوئی مددگار اور محافظ نہیں ہوگا۔ اس ساری ہدایت میں اب دیکھ لیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہر تعلق ہر محبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال درست کر لیتے ہیں، ان کے لیے دونوں جہانوں میں سرخوری اور سرفرازی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تخفیف لائیں گے یا مذاق اڑائیں گے یا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کریں گے، ان کا انجام خراب اور گمراہ کن ہوگا اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لیں گے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے تاکہ یاد الہی سے سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔